اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اس احقر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے اور جو آیات اور احادیث پڑھنے کا شرف حاصل کروں اللہ صحیح عبارت پڑھنے کی اور صحیح ترجمہ کرنے کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الاحزاب کی آیہ مبارکہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی متوفی 502 ہجری وہ فرماتے ہیں قال الامام راغب الاصفہانی فی المفردات فی غریب القرآن وخاتم النبیین لأنه ختم النبوة ای تممها بمجیئہ۔ امام راغب اصفہانی اپنی شہر آفاق کتاب المفردات میں فی غریب القرآن میں خاتم النبیین کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے سلسلہ نبوت ختم فرما دیا، یعنی اپنی بعثت سے اسے مکمل فرما دیا۔ معلم بطرس البستانی متوفی 1883 موصوف کے نزدیک لفظ ختم خاتم کے معنی کی وضاحت درج ذیل ہے۔ وہ کہتے ہیں ختم الشیء ختما بلغ آخرہ والقرآن والکتاب قرأہ کلہ واتمہ، اس نے فلاں شے کو ختم کیا کا معنی ہے کہ وہ اس کے آخر پر پہنچا، اور قرآن اور کسی کتاب کو ختم کیا یعنی اسے پورا کا پورا مکمل پڑھا۔ اور کہتے ہیں الخاتم والخاتم والخاتم آخر القوم، خاتم تا پر زیر اور خاتم تا پر زبر، اور خاتم کے معنی آخر قوم کے ہیں۔ الخاتمۃ مؤنث الخاتم ومن كل شيء اقصاه وتمامه وعاقبته واخرته كخاتمۃ الكتاب وغيره۔ خاتمہ خاتم کا مؤنث ہے اور کسی شے کے خاتمے سے مراد اس کا انتہائی کنارہ اخیر اور آخر ہے، جیسے کتاب کا خاتمہ وغیرہ۔ امام بیضاوی المتوفی 685 ہجری وہ فرماتے ہیں وآخرهم الذي ختمهم او ختموا به على قراءة عاصم بالفتح ولا يقدح فيه نزول عيسى بعده لأنه اذا نزل كان على دينه۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اعتبار سے انبیاء میں سب سے آخر میں ہیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ان کے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا اور سلسلہ نبوت پر مہر لگا دی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ قرب قیامت میں نازل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں حارج نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بعثت سے قبل منصب نبوت پر فائز کیا جا چکا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے تو اس کا امام بیضاوی علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں کہ جناب ان کو نبوت مل چکی ہے، اور وہ اب جب
ہماری امت کے اندر تشریف لائیں گے تو بطور نبی نہیں، بلکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے متبع اور پیروکار کی حیثیت سے تشریف فرما ہوں گے۔ اب جو بھی زمانہ ہے، جو بھی آنے والا ہے، وہ میرے نبی کا ہی زمانہ ہے۔ حضور کے بعد اب کوئی جناب منصب نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام ابن حبان المتوفیٰ 354 ہجری، امام قسطلانی نے ختم نبوت کے حوالے سے امام ابن حبان کا قول نقل کیا ہے، من ذهب الى ان النبوۃ مکتسبۃ لا تنقطع او الى ان الولی افضل من النبی فهو زندیق یجب قتلہ۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبوت کسب کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، یا کہ ولی نبی سے افضل ہے، تو وہ بندہ کافر ہے اور اس کا قتل قانوناً واجب ہے، اور جس کی تنفیذ کا حق عدالت کے پاس ہے۔ ہر ایک بندہ قتل نہیں کرے گا، قاضی وقت، حاکم وقت اس کی اس سزا پر عمل درآمد کروائے گا، ہر ایک بندہ اٹھ کے قتل نہیں کرے گا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ان الامت فہمت بالاجماع من هذا اللفظ ومن قرائن احواله انه افهم عدم نبي بعده ابدا وعدم رسول الله ابدا وانه ليس فيه تعويل ولا تخصيص فمنكر هذا لا يكون الا منكر الاجماع۔ الغزالی فی الاقتصاد فی الاعتقاد میں صفحہ نمبر 160 میں کہتے ہیں کہ بے شک تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ یعنی خاتم النبیین اور لا نبی بعدی سے اور قرائن احوال سے یہی سمجھا ہے کہ آپ کے بعد کبھی بھی نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول، نیز یہ کہ اس میں کسی قسم کی نہ کوئی تعویل ہو سکتی ہے نہ تخصیص، پس اس کا منکر اجماع امت کا منکر ہے۔ ہمارے اس مملکت اسلامیہ کے اندر اس وقت اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اس چیز کے قائل ہیں کہ جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، جس کو آئین پاکستان کافر قرار دے چکا ہے، اقلیت قرار دے چکا ہے، آج ان فیصلوں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے اس لیے ہر صدی کے امام، محدث، مفکر اور مفسر کی اور آیات ربانیہ اور احادیث جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت انشاءاللہ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا، اور ماضی میں بھی کر چکے ہیں کہ جناب حضور کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں جاری، ختم ہو چکا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی المتوفیٰ 638 ہجری، وہ اپنے موقف کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، فما بقي للأولياء اليوم إلا تعريفات وانسدت ابواب الاوامر الالہیہ والنواہی فمن ادعاها بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو مدعی شریعت او اوحی بها الیہ سواء واقف بها شرعنا او خالف فان كان مکلفا ضربنا عنقه والا ضربنا عنه صفحا۔ رفع نبوت کے بعد اولیاء کے لیے تعریفات کے سوا کچھ باقی نہیں رہا، اور الوہی اوامر نواہی کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ بس جو کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ بزعم خیش اپنی طرف وحی کردہ نئی شریعت کا مدعی ہوگا، برابر ہے کہ وہ ہماری شریعت کے موافق ہو یا مخالف۔ بس اگر وہ مکلف یعنی عاقل بالغ ہے تو ہم اہل قضا سے اسے قتل کی سزا دیں گے، اور اگر مجنون ہے تو ہم اسے درگزر کرتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی جناب،
ہر دور کے اندر ہر ایک محدث نے، مفکر نے، مفسر نے پہلی صدی سے لے کر آج کی صدی تک امت کا ہر مسلک میں اجماع ہو چکا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور میرے سونے آخری نبی۔ اللہ جانے یہ مخلوق کہاں سے آ گئی جن کو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے اس لیے تمام عبارات نقل کی ہیں تاکہ ان کا سن وفات بھی لکھا ہے، عرض کیا ہے، تاکہ اس بات پر جس پر اہل علم و دانش کا اجماع ہو چکا ہے، حضرت اب وہ دنیا کا کوئی خطہ ہو، وہ ہندوستان سے لے کر مراکش تک ہو اور اندلس تک، ترکی سے لے کر یمن تک، دنیا کے مختلف ملکوں خطوں سے یہی ثابت ہے کہ ہر ایک بندے نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہی کیا ہے۔ آگے اب ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین، اللہ کے کلام کے بعد اب نبی کا فرمان۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ثوبان فی روایت طویلہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل روایت نقل ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ جناب نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، یعنی مدعی نبوت پیدا ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، سن لو میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ امام ابو داؤد، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے نقل کیا اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ وفی روایت عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سیخرج فی امتی کذابون 30 کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم الانبیاء الی نبی بعدی، رواہ الحاکم وابن حبان۔ ایک روایت میں حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے مدعی نبوت دجال پیدا ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا وہ نبی ہے، سن لو میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام دلمی نے، امام ابو نعیم نے بھی اسی طرح نقل کیا۔ عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام دارمی نے نقل کیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسولوں کا قائد ہوں۔ اب یہاں پر بڑی قابل توجہ بات ہے، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں رسولوں کا قائد ہوں، مجھے اس بات پر فخر نہیں۔ حضرت صاحب رسولوں کا قائد ہونا تو بڑی فخر کی بات ہے نا، رسولوں کا قائد ہونا یہ تو بڑی فخر کی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا ولا فخر، مجھے اس بات پر فخر نہیں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرًا، میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میں خاتم النبیین ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرًا، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی اور مجھے اس بات پر فخر کوئی نہیں۔ حضرت صاحب بات تو ساری فخر والی ہے، بات تو ساری فخر والی ہے، لیکن حضور کہہ رہے ہیں میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں، انا قائد المرسلین۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑی عظمت والی بات ہے۔ آقا جی نے روحانی طور پر، یہ لکھے ہوئے الفاظ نہیں، روحانی طور پر ارشاد فرمایا اوے بندے خدا،
میرے لیے یہ بات فخر کی نہیں ہے کہ میں قائد ہوں، بلکہ ان تمام انبیاء کے لیے یہ بات فخر کی ہے کہ میں ان کا قائد ہوں۔ حضور دیکھیں نا کہ کسی کو کوئی منصب مل جائے تو بندہ چھلانگے مارتا پھرتا، اوئے ہوئے 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 مینوں وزارت دی سیٹ مل گئی، او میں وزیر اعظم بن گیا، میں بن گیا، میں وہ نچدا کوددا پھردا ہے۔ لیکن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے فخر کی بات نہیں، بلکہ جن کے لیے میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں فخر ان کے لیے ہے۔ ہاں ان کو فخر کرنا چاہیے، میں فخر کیوں کروں؟ فخر تم لوگ کرو۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا مومنوں کے اوپر کہ ان میں اپنا عظیم الشان رسول بھیج دیا۔ ارے صاحب یہ فخر کی بات ہمارے لیے ہے۔ ہاں جی، کل قیامت والے دن اللہ اپنے محبوب کو شافع اور مشفع بنا رہا ہے، تو آقا جی ارشاد فرما رہے ہیں جن کا میں شفیع بن کے آیا ہوں فخر ان کو کرنا چاہیے، جن کے لیے دروازہ میں کھولوں گا ان کو فخر کرنا چاہیے۔ حضرت جی ان کو فخر کی، ہاں جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی منصب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آقا جی کہتے ہیں یہ سارے کرم میرے رب کا ہے اور تم لوگوں کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو ہم تو بھائی جان مانتے ہیں، اور ہم تو بالکل جناب برملا کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کل قیامت والے دن جس وقت آپ حکم ربی کے مطابق شفاعت کا دروازہ کھولیے، آقا جی ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی یاد فرما لیجئے، کاش اللہ وہ نگاہ نبوت نگاہ رحمت ہم پر بھی اللہ فرما دے جو کل محشر والے دن گناہ گاروں کے اوپر ہوگی اور ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں فرما دے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی روایت سہل بن سعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه العباس انا خاتم النبیین ثم رفع يده وقال اللهم اغفر للعباس وابناء العباس وابناء ابناء العباس رواه الطبرانی۔ ایک روایت میں حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ تو عباس کے بیٹوں اور عباس کے پوتوں کی مغفرت فرما۔ سارے فرما دیجیے آمین۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خاتم النبیین آقا جی یہ خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس آدمی کی اسی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا، اسے خوب آراستہ کیا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آ کر مکان کو دیکھتے ہیں اور بڑا تعجب کرتے ہیں کہ کیا بات ہے یار، بڑا شاندار مکان ہے، اظہار کرتے ہیں، اور ہر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یار سارا مکان تو بنا دیا، یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ پورا مکان بنا دیا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟
تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد محل نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے اور باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ آقا جی کے بعد اب بابا کوئی نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے، یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے بات، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وفی روایت عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على سائر الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الناس کافہ وختم بی الانبیاء۔ امام اصبہانی نے اور قزوینی نے ایک روایت میں نقل کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام پوری جماعت انبیاء میں 6 چیزوں میں ممتاز کر دیا۔ ہر ایک نبی کو اللہ نے جو عطا فرمایا ہے ان میں سے 6 چیزیں مجھے زائد عطا فرمائی گئیں، میرے لیے خاص ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ اور پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، جامع کلمات سے مراد یہ ہوتا ہے الفاظ تھوڑے بولے جائیں معنی کے سمندر۔ اب دیکھیں نا جی، پہلے تو صرف احادیث جمع ہوتی تھی، اب شروحات لکھی جا رہی ہیں حدیث کی، بخاری شریف کی شرح، مسلم شریف کی شرح، ابو داؤد شریف کی شرح، نسائی شریف کی شرح۔ اب یہ پوری ایسے جو ایک ایک جلد میں کتاب تھی وہ اب 15 جلدوں میں، 20 جلدوں میں، 30 جلدوں میں آ رہی۔ یعنی حضور کی بات اتنی زیادہ اللہ نے جامع رکھی ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی، ہر محدث آ کے لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی حضور کی بات کی تشریح بھی ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک ہے، اب تک تقریباً 3 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں کہ بولا 3 لاکھ تفسیریں، آپ حیران ہو جائیں گے 3 لاکھ تفسیریں قرآن کی لکھنے کے بعد آج تک کسی مفسر نے یہ بات نہیں لکھی کہ جناب یہ جو میں تفسیر کر رہا ہوں اس کے بعد ختم ہو گئی بات، اس کے بعد آگے تفسیر نہیں ہو سکتی، کسی نے نہیں لکھا۔ اور بابا کس کے اندر جرأت ہے رب کے کلام کی تفسیر کر جائے، میرے نبی کے فرمان کی کما حق ہو تفسیر کر جائے؟ بابا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا جی نے کہا مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے تو جوامع الکلم ہی عطا فرمائے گئے، قیامت تک میرے سونے رب کے کلام کی بھی تفسیر ہوتی رہے گی، میرے محبوب کے فرمان کی تفسیر بھی۔ ہر دور کے اندر آپ کا فرمان ایک نئی جہت کے ساتھ سامنے آتا رہے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب 1 مہینے کی مسافت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا رعب رکھ دیا ہے۔ جب آقا جی جلوہ گر ہوتے ہیں تو پھر آقا جی ہی جلوہ گر ہوتے ہیں، جب آقا جی بولتے ہیں پھر آقا جی بولتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوتی ان کے سامنے کوئی چوں چراں کر جائے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ ایک جنگ میں تشریف فرما ہیں، ایک کافر کو نام میں ہلکی سی خراش لگ گئی، آپ کی تلوار سے ہلکی سی خراش لگ گئی۔ اب وہ جناب اس نے شور مچانا شروع کر دیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ جو اس کے دوسرے ساتھی تھے کافر کہنے لگے بدبخت آدمی، اے میں ہلکی سی خراش آئی ہے اور تو نے چیخنا شروع کر دیا، تو فوجی ہیں یہ زخم تو لگتے رہتے ہیں، اے میں ہلکی سی، کوئی بڑا زخم بھی نہیں تجھے لگا، کوئی چوٹ بھی بڑی نہیں لگی، اے میں ہلکی سی خراش آئی ہے اور تو چیخنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کس کی تلوار سے آئی؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے مجھے خراش لگی ہے، اور تمہیں کیا پتا میں اس وقت کتنی تکلیف برداشت کر رہا ہوں۔ کریم آقا جی کو رب نے جو عطا فرمایا با کمال ہی عطا فرمایا جی، بے مثال ہی عطا فرمایا۔
حضور کی شجاعت سبحان اللہ، حضور کا جہاد سبحان اللہ، حضور کا کلام سبحان اللہ۔ میرے آقا کو میرے رب نے رعب سے نوازا، ہاں جی، نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ساتھ میرے نبی کی جو ہے، آپ دیکھیں نا جی کتنی بڑے بڑے مجموعوں کے اندر جب آقا جی تشریف لاتے تھے، پھر اچھا وہ نا جی ابو جہل نے بنایا پروگرام، ابو لہب ابو جہل یہ سارے کافر اکٹھے ہو گئے، لانتی اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے بنایا پروگرام کہ آج نہ ہم معاذ اللہ حضور کی توہین کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ اس نے کہا جناب بات یہ ہے، ہم کرسیاں لگائیں گے اور صرف اتنی ہی لگائیں گے جتنے ہم بیٹھے ہوئے، ہم اپنے جتنے ہمارے افراد ہیں ان سے ایک کرسی بھی زیادہ نہیں رکھیں گے، اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں تو اس نبی کی آمد پر خبردار اس کا کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرنا، اور خبردار کسی نے اس کو بیٹھنے کی کوئی جگہ دی تو خبردار نہ بیٹھنے دینا ہے، نہ استقبال کرنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا، بالکل جناب بڑے پکے ہو گئے، قول و قرار ہو گئے جناب، ہم بالکل کسی کو کوئی جو ہے نا جی کوئی استقبال نہیں کریں گے، کوئی ویلیو نہیں دیں گے، کوئی پروٹوکول نہیں۔ اچھا جی جب میرے سونا نبی جلوہ گر ہوا، میں صدقے جاؤں سونے تیری شان پر، تیری عظمت پر، کریم آقا جی جب جلوہ گر ہوئے، وہی ابو جہل جو کہہ رہا تھا خبردار حضور کی آمد پر کھڑے نہیں ہونا، سب سے پہلے وہی کھڑا ہو گیا، پھر ابو لہب وہ کھڑا ہو گیا۔ اچھا جی وہ اب دوسرے کہنے لگے کہ بدبخت لوگ نے سانو کہنے نہیں استقبال نہیں کرنا، تے آپ پہلے کھڑے ہو گئے، سانو کدے کرانا سی، ہمیں ذلیل کروانا تھا۔ اب بھائی جب ہم نے یہ طے کر لیا حضور کی عزت نہیں کرنی تو نہیں کرنی تھی۔ اچھا جناب جب وہ دو کھڑے ہوئے تو جناب باقی بھی سارے کھڑے ہو گئے۔ اب صدارتی سیٹ تھی ابو جہل کے پاس، وہ جناب اپنی سیٹ سے ہٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی سیٹ پہ بٹھا۔ اچھا جی اب جناب جب حضور تشریف فرما ہوئے، بات کا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دیکھ کہ میرے آقا جی تشریف فرما ہو گئے، واپس تشریف لے گئے، تو اب سارے کریں لانتے ان کو، بڑے یار بے شرم لوگ ہو، بڑے بے شرم لوگ ہو، سانو تسی ذلیل کرا دیتا کہ اسی استقبال نہیں کرنا تے تسی استقبال بھی کیتا، اپنی سیٹ بھی چھڑ دیتی، یہ کوئی بات ہے؟ وہ کہنے لگا چپ کر دو یار، وچوں گل کوئی ہو رہے۔ میں نے کہا جی کی گل ہے؟ میں نے کہا نہیں رہنے دو۔ کہا نہیں دسو۔ کہاں کہ ارادہ تو میرا یہی تھا، میں نے حضور کا استقبال نہیں کرنا، لیکن جیسے ہی حضور آئے نا جی تو میں پکا ہو کے بیٹھ کے سیٹ کو پکڑ لیا کہ نہیں اٹھنا، کسی نے میرا کان پکڑ کے مجھے کھڑا کر دیا، اٹھ کھڑا ہوئے، تو ایڈا شوخا بیٹھا ہے چل۔ تو ابو لہب کہنے لگا میرے نال بھی یہی ہویا ہے، باقی کہنے لگے ہم نے بھی بڑی کوشش کی تھی بیٹھنے کی، لیکن ہمیں بھی کسی نے کان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا ہے۔ حضرت کس کی جرت ہے میرے نبی کی کوئی توہین کر جائے؟ اس لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور آقا جی نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت میرے لیے حلال فرما دیے ہیں، اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اب میرے لیے، پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ پہلے جتنی امتیں آئیں ہر ایک امت کی عبادت ان کے ہی گرجا گھر میں، ان کے ہی عبادت خانوں کے اندر، ان کی ہی مخصوص مقامات پر ادا ہوتی تھی، اس کے علاوہ ان کی کہیں پر نماز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب میرے آقا جی جلوہ گر ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے زمین پر سجدہ فرمایا، اللہ نے محبوب کے اس سجدے کے صدقے پوری زمین کو ہی پاک فرما دیا ہے۔ اب آپ کے پاس پانی نہ ہو، نہ صرف اس کو پاک کر دیا بلکہ اس کی مٹی کو بھی پاک کرنے والا بنا دیا۔ بھائی میرے نبی کی پیشانی لگ گئی، میری سونی سرکار کی پیشانی لگ گئی، تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب میرے نبی کے امتی کا جہاں دل کرے بابا وہ وہاں پہ نماز، وہ جنگلوں میں دل کرے، وہ پہاڑوں پہ دل کرے، وہ ریگستانوں میں دل کرے، وہ سڑکوں پہ دل کرے۔ جہاں عید والے دن کیا ہوتا ہے؟ عید والے دن یہی ہوتا ہے نا جی کہ جناب مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، باہر جو جگہیں ہیں وہاں پر صفیں بچھ جاتی ہیں، وہاں پر دریاں بچھ جاتی ہیں، سڑکوں کے اوپر لوگ نماز پڑھ رہے۔
یہ تمام کے تمام جو بڑی بڑی مساجد ہیں، مرکزی مساجد ہیں، ان کے اندر جب جگہ پور ہو جاتی تو پھر باہر چلا جاتا ہے مجمع۔ رمضان المبارک کے اندر بیت اللہ شریف اب کتنی بڑی جگہ ہے، حرم شریف کتنی بڑی جگہ ہے، روضہ انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بھائی دنیا مسجد سے باہر چلی جاتی ہے، سڑکوں پہ آ جاتی ہے۔ آقا جی کے اس سجدے کے صدقے اللہ نے اس مسجد، پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے، پوری مخلوقات کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آقا جی نے فرمایا وَخُتِمَ بِي النُّبُوَّةُ، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مجھ پر ختم فرما دیا ہے۔ اب آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی، اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامیہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں جن کے معنی بھی یہی ہیں کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ عن محمد بن جبیر بن معتم عن ابیہ مطعم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس على قدمی وانا العاقب، رواه البخاری۔ حضرت امام بخاری نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں۔ آقا جی نے کیا ارشاد فرمایا میرے کتنے نام ہیں؟ 5 نام ہیں۔ آقا جی نے فرمایا پہلا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں۔ ماحی کہتے ہیں مٹانے والا۔ حضور تمام کی تمام کفر، ظلم، شرک مٹانے والے تشریف فرما ہوئے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمام کفر کو بالآخر محو کر دے گا۔ حضرت ابھی اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے آپ کو مسلمان ختم کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے اندر دیکھیں، بوسنیا میں دیکھیں، چچنیا میں دیکھیں، آپ کشمیر کے اندر دیکھیں، آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں، آپ دنیا کے جس خطے کے اندر دیکھیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور 1400 سال سے یہ کوشش مسلسل جاری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انہوں نے شروع کی یہ بات، اور یہ یہود و نصارہ اگر اللہ یہ ارشاد نہ فرماتا واللہ یعصمک من الناس، پیارے محبوب ہم آپ کے محافظ ہیں، سیکورٹی سسٹم اللہ کا تھا، ورنہ حضرت یہ حضور کو بھی زہر دینے سے بعد نہیں آئے۔ کون سا مقام ہے جس مقام پر انہوں نے حضور کو شہید کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آقا جی کی اولاد پاک کو شہید کر دیا گیا، آپ کے خلفاء کو شہید کر دیا گیا، آپ کے قربا کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا محبوب ایک قرآن، دوسرا تیری ذات، محبوب ان کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے محبوب ہم تیرا نام بھی زندہ رکھیں گے، اپنا کلام بھی زندہ رکھیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے اب دنیا کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے جو ہماری دوستی کا دعویٰ بھرتے ہیں، ہمارے پڑوسی جو دوستی کا دعویٰ بھرتے ہیں، ذرا وہاں جا کے مسلمانوں کا آپ حال دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ پورے مسلمان، صرف مسلمان ہونے کی سزا ان کو کیا دی جاتی ہے، ان کو ننگا کر کے جانوروں کی طرح پنجروں میں بند کر دیا جاتا ہے، اور اتنے تنگ پنجرے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، پھر ان کو کتوں کی طرح کھانا ڈالا جاتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ یہ کلمہ گو مسلمان ہے۔ اس لیے حضرت مغرب نے ہمارے نوجوان نسل کے اندر، اس کی رگوں کے اندر وہ اپنی تہذیب کا زہر بھر دیا ہے۔ آج مسلمان کو اپنی تہذیب بری لگتی ہے، مسلمان کو اپنا طرز حیات برا لگتا ہے، مسلمان کو آج اپنی روایات، اپنی جتنے بھی اقدار تھے وہ سارے برے لگتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے بندہ فخر سے کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہماری رگوں کے اندر یہ زہر بھرا گیا ہے، یہ شرک ہے۔ جس مسجد کے اندر
یہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے، اس مسجد کے سپیکروں کو بند کر دیا جائے، آواز یہ نہیں آنی چاہیے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ زہر ہماری رگوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ مرنے کے بعد کیوں کسی کے لیے کوئی فاتحہ کہنی، کیوں کسی کے لیے دعا کرنی؟ نماز جنازہ خود دعا ہے، پھر اس کے بعد دعا کیوں کر رہے ہو؟ اور میرے بابو یہ زہر تمہاری رگوں کے اندر ڈالا گیا، اور یہ مغربی درندے، مغربی بھیڑیے، یہ مسلمانوں کی صورتوں میں آئے، یہ یہود و نصارہ، انہوں نے اپنی تعلیمات کو، اپنے مذہب کو ایک بہترین ریپر کے اندر لپیٹ کے آپ لوگوں کو مٹھائی کی شکل میں دیا۔ آج کائنات عالم کے اندر اس وقت روئے زمین پر جو خاندانی نظام مسلمان کا ہے، رب کعبہ کی قسم کسی اور کا خاندانی نظام نہیں ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، اگرچہ ہمارے اس وقت روایات مغربی ہو چکی ہیں، سوچ مغربی ہو چکی ہے، تعلیمیں ہماری مغربی ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی آج ہماری بہن ہمارے گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھی ہے، ہماری ماں وقار کے ساتھ بیٹھی ہے، ہماری خواتین آج بھی شرم و حیا کا پیکر ہیں۔ لیکن جس معاشرے کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، خدا کی قسم ان کے اندر کوئی غیرت نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، وہ شانہ بشانہ والا چورن ہمیں بیچ رہے ہیں۔ لیکن رب کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ اوے بندہ خدا، او بندہ خدا، مرد جس کو رب نے افسر بنایا، مرد جس کو رب نے قوی بنایا، اور مرد رب نے جس کو بادشاہ بنایا ہے، تو اپنی بیگم کو ملکہ بنا کے گھر میں رکھ، تو کما کے لا، اس کو کھلا، اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم جس معاشرے کے پیچھے چل پڑے ہیں وہ معاشرہ قبلہ وہ ہے 58 سال کے بعد اپنی سکی دینوں کے اندر نکلو باہر، چل نکل، لے کے آئے تھے پیسے، کرایہ دیں گی تو رہیں گی، نہیں تو خبردار، تو اس معاشرے کے اندر ہمارے گھر میں نہیں دے سکتی، ہمارے اپنے اخراجات ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم جب تک بچیاں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں ان کے اخراجات تو ہم اٹھاتے ہی اٹھاتے ہیں، لیکن جب ان کو بیاہ دیا جاتا ہے، بیاہنے کے بعد جس کے ساتھ بیایا جاتا ہے اس کے اخراجات بھی ہم پورے کرتے ہیں، اس کی اولاد ہو جائے اس کی اولاد کے اخراجات بھی ہم پورے ایک باپ چاہے نانا بن جائے چاہے دادا بن جائے، وہ آخری دم تک اپنی اولاد کو وہ اپنے پیسوں سے نوازتا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرتی نظام ہے حضرت، یہ چاہیے، یہ مغرب کو تکلیف دے رہا ہے۔ آج ماں کی عزت ہمارے اندر کیوں ہے؟ آج باپ کی عزت ہمارے اندر کیوں ہے؟ یہ وہ تہذیب ہے، وہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس کے اوپر تمام بھیڑیوں کی اس وقت نظر ہے۔ ہمارے گھر تباہ ہو گئے، ہمارے کلچر برباد ہو گئے۔ آج بتاؤ نا، کوئی مثالی گھر بتائیں، یہودیوں کے اندر دکھا دیں، آپ عیسائیوں کے اندر دکھا گے، خدا کی قسم آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن میں آپ کو پاکستان کے اندر ہزاروں گھر ایسے دکھا سکتا ہوں جس کے اندر نانیاں بھی بیٹھی ہیں، جس کے اندر دادیاں بھی بیٹھی ہیں، جس کے اندر سارے خاندان والے بھی بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ہمارا گھریلو نظام ایسا خوبصورت نظام ہے جس سے اس وقت مغرب خائف ہے کہ اس کو جتنا مرضی مار لو پیٹ لو، جو مرضی کر لو، سب ہستی سے ختم کرنے کی کوشش کر لو، لیکن یہ نہیں ختم ہوتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا جی نے فرمایا انا الماحی، میں ماہی ہوں، میں مٹانے والا ہوں، میرے نظام کے صدقے اللہ ساری کائنات کے کفر کو مٹا دے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ میرے نبی کے اس نام کا صدقہ اس روئے زمین سے سارا کفر بھی مٹے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ میرے اس نبی کا صدقہ پوری دنیا پر نظام مصطفیٰ بھی قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس ملک کے اندر انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، ظلم جب بڑھ جائے حضرت اللہ مٹا دیتا ہے، جب کفر اپنی حدوں کو چھو جائے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس ملک کے اندر انشاءاللہ تعالی العزیز کبھی آپ نہیں سنیں گے انشاءاللہ، وہ وقت قریب ہے، لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد یہ ہم نے ملک لیا ہے، اور اس کا نظام الحمدللہ اسی کلمے کے سر پر چلے گا، اسی کلمے والے نبی کی جو شریعت کا نظام اس میں نافذ ہوگا۔ پھر اس میں کنسرٹ نہیں ہوں گے، پھر اس کے اندر شراب خانے نہیں کھلیں گے، پھر جوئے خانے نہیں کھلیں گے، پھر زنا خانے نہیں کھلیں گے۔ اس ملک کے اندر پھر زنا کو عام نہیں کیا جائے گا، نکاح کو عام کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ حضور کے صدقے شریعت محمدی کو عام کیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر انشاءاللہ میرے نبی کا نظام ہوگا، انشاءاللہ قرآن کا نظام ہوگا۔ 14 صدیاں گزر گئی، ہمیں مار پڑ رہی ہے اور پھر بھی ختم نہیں کر سکے۔ ہمارا کلچر برباد کر دی، ہمارا رہن سہن برباد کر دی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا برباد کر دی، ہمارا خاندانی نظام برباد۔ یار میں حیران ہوتا ہوں اس بات سے۔ مشکات شریف جو ہے نا جی، وہ دکھا دے رہا
مشکاۃ شریف میں آپ کو حدیث پاک سناؤں. ہمارا جو ایک قرآن سے رابطہ تھا نا، واسطہ، وہ قرآن سے واسطہ توڑ دیا گیا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان علی شان میں آپ کو سناؤں. یہ میں نے کل ہی 2 حدیثیں میں نے بیان کی. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ اصبح یستغفر له 70,000 ملک رواہ الترمذی. وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعۃ غفر له رواہ الترمذی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ابھی جو ہے آپ لوگ بیٹھے نا جمعے کے بعد اگر 25ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے سورۃ الدخان، اس کی 59 آیات ہیں، 1 کم 60 59 آیات مقدسات ہیں. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ بندہ پڑھ لے اس کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو. سکی اولاد کوئی نہیں کر دی، لیکن 70,000 فرشتے. حضرت یہ عام پروٹوکول نہیں ہے. الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو اللہ کے عرش کے حاملین جو اٹھانے والے ہیں وہ عام مومنوں کے لیے دعا کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ عموم ہے، لیکن اس حدیث میں خصوص بیان کیا گیا 59 آیات. اور 59 آیات کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 70,000 فرشتے. اس کا مطلب ہے فی آیا مبارکہ تلاوت کرنے کے بدلے میں 1186.44 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اگر ہم راؤنڈ لیں تو 1186. اگر ایک آیت پڑھنے کے بدلے میں 1186 فرشتہ، حضرت یہاں پہ 1100 بندہ نہیں بیٹھا، یہاں پہ 1100 نہیں بیٹھا. اور اگر آپ پڑھ لیں تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح تک اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. 70,000 فرشتہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے. حضرت صاحب کیے جائے. میں کہتا ہوں کمال نہیں ہو گیا؟ اب یہ ایمان سے بتائیے آج کیوں ہم تکلیف کے اندر ہیں. مجھے کئی مرتبہ فون آتے ہیں اور یہ مکار لوگوں نے، ان لوگوں نے آ کے ہمارے معاشرے کی وہ تباہی پھیری ہے. جناب مولوی صاحب ہاں جی حساب کرنا ہے، ہاں جی مولوی صاحب نے تسی دیندے تے ہو کچھ نہیں. مولوی بیچارہ بھکھا مریا ہوندا ہے، عامل بیچارے بھکھے مرے ہوندے نے، اپنی جیب وچوں تسی کڈ کے دینا نہیں ہوندا تے مولوی صاحب کہندے نے وہ حساب میں لگا لوں گا لیکن تھوڑے سے پیسے دینے پڑیں گے. ہاں جی تو اگر سیدھا پیسے نہ مانگ سکے، الاچیاں لے آؤ، زعفران لے آؤ، اے فلانی شے لے آؤ، اے کستوری لے آؤ، اے فلانا لے آؤ، لو جی بیڑا کر کو وہ پھر قوم اتھے دیندی ہے. یہ روایات میرے سامنے ہیں، یہ حدیث میرے سامنے. بات بندہ کرے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم المؤمن الیہ المسیر وآیۃ الکرسی حین یصبح حفظ بہما حتی یمسی ومن قرأ بہما حین یمسی حفظ بہما حتی یصبح رواہ الترمذی والدارمی. یہ حدیث پاک ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت سورہ حامیم المؤمن الیہ المسیر تک صرف 3 آیتیں پڑھ لے، یہ 1.5 لائن کی صرف 3 آیتیں بنتی ہیں، پڑھ لے اور آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کے رسول کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں وہ محفوظ رہے گا، جو مغرب میں پڑھ لے فجر تک محفوظ رہے گا. یہ ضمانت کس نے دی تھی؟ اللہ کے رسول نے دی. خدا کی قسم مجھے اپنی ذات پر شک ہو سکتا ہے، میرا نام یہ ہے کہ نہیں، لیکن خدا کی قسم مجھے نبی کی زبان پر شک نہیں ہو سکتا. یہ ضمانت میں نے نہیں دی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ضمانت دی. اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان علی شان عن النعمان ابن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب كتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام انزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة ولا تقرأان في دار 3 ليال فيقربها الشيطان رواه الترمذي والدارمي. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے
ایک کتاب لکھی جس میں سے 2 آیتیں وہ اتاری جن پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کے آخر تک۔ آقا جی نے فرمایا یہ ناممکن ہے کسی گھر میں یہ آیتیں برابر 3 راتوں تک پڑھی جائیں اور پھر شیطان اس کے پاس بھی بھٹک جائے۔ اس گھر کے اندر شیطان نہیں بھٹک سکتا جس میں یہ قرآن پڑھا جائے۔ ایمان سے بتانا یار، مجھے جواب نہیں دینا، اپنے ضمیر کو جواب دینا۔ مسلمان تھا، رشتہ قرآن کے ساتھ تھا، یہ ضمانتیں کس کی ہیں؟ اللہ کے رسول کی۔ یہ میری ضمانت ہے؟ یہ کسی پیر کی ضمانت ہے؟ کسی مولوی مفتی کی ضمانت ہے؟ یہ کائنات کے سب سے سچی ذات کی ضمانت ہے۔ وہ کہتے ہیں اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا جس میں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا جو الیہ المصیر تک پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، پھونکو مارا اپنے ہوتے، یہ ضمانت میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اور یار تمہیں مصطفیٰ سے بڑا پیر چاہیے؟ اس سے بڑا کائنات میں چاہیے تمہیں؟ پھر جاؤ انشاءاللہ بھٹکتے پھرو گے، ذلیل و رسوا ہوتے پھرو گے، نبی کا دامن چھوڑو گے تو سوائے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پھر دنیا میں سوائے ذلت کے کچھ نہیں آنے والا۔ جب میرے نبی نے ضمانت دے دی ہے تیرے گھر میں کچھ نہیں ہوگا، تجھے کچھ نہیں ہوگا، حفاظت اللہ کے ذمہ ہے اور ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، پھر کون سا پیر چاہیے تجھے یار؟ آپ مجھ سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ نے یہ بات کی ہے ہمیں دکھائیں، میں آپ کو صرف دکھا سکتا ہوں یہ ہے کتاب ہے جی، یہ حدیث ہے جی، یہ الفاظ ہیں۔ باقی رہی منوانے کی بات، بابا منوانا میرے ذمہ نہیں ہے، دکھانا میرے ذمہ ضرور ہے۔ میں اس حد تک جب تک میں زندہ ہوں جو بات میں نے کہی ہے میں اس کو دکھانے کا پابند ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے مطالبہ کرتا ہے یہ بات آپ نے کی، کہاں پر کی، میں آپ کو وہ بات دکھا سکتا ہوں، میں آپ کو قرآن کی آیات پڑھا سکتا ہوں، میں احادیث آپ کو حضرت منوا نہیں سکتا، وہ زیادہ منوانے والی ہے، وہ خود ہی منوا لے گی، اس کو پتہ ہے میں نے کیسے منوانا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی نا، اسلام کو مٹانے کے لیے کون سا حربہ نہیں استعمال کیا گیا؟ ہر ایک حربہ استعمال کیا گیا ہے اسلام ختم ہو جائے، روایات ختم کر دی گئی۔ ہمارے نوجوان آج گانا گا سکتے ہیں اور طوطے کی طرح ٹر 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 انگریزی تو بول سکتے ہیں، لیکن جس طرح میرے مصطفیٰ نے قرآن کی تلاوت کی انج تلاوت کوئی نہیں کر سکتا۔ سوات تاں سی نا میرے نوجوان، جہاں پہ انگریزی ٹر ٹر بولتا ہے وہاں پہ قرآن بھی فر فر بولتا، قرآن بھی پڑھتا۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ وہ نہ سیکھو، کائنات کی ہر علم سیکھو، کائنات کا ہر فن سیکھو، ہر ہنر سیکھو، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے جدید علوم کے اوپر زبردست قسم کا زور دیں اور اپنے آپ کو ماہر قابل تمام شعبوں کے اندر مہارتیں حاصل کریں۔ لیکن بابو جہاں پر تم صبح کے وقت دنیا کو سیکھو، رات کو رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی ریز ہو جاؤ، دعائیں کرو نا یار۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب فوج لے کے گئے، کوئی 18 سال دا، کوئی 17 سال دا، کوئی 20 سال دا، کوئی 22 سال دا، جب صلیبی آئے کوئی 40 سال دا، کوئی 50 سال دا، کوئی 55 سال دا، وہ جناب جدو جنگ لگے، میدان لگے، سلطان صلاح الدین جڑے ایسن مجاہد وہ تو انہوں نے ایسی پھیر کے رکھ دیں، گاجر مولی طرح کٹی جان۔ انہوں نے تھنک ٹینک بیٹھے، انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے جی، ہمارے تجربہ کار ہیں، ہمارے عمر رسیدہ ہیں، ان کو یہ چھوکرے کل کے یہ اس طرح کاٹ رہے ہیں جس طرح گاجر مولی ہے۔ جناب ان کے تھنک ٹینک، ان کے جاسوس آئے، جاسوسوں نے جناب پتہ لگایا کہ وہ نوجوان جو میدان کے اندر بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ آور ہو کے ان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ نوجوان جیسے ہی شام پڑتی ہے مسلح بچھا کر وہاں پر جناب کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی کر رہا ہے، رو رو کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہا ہے اور فتح اور نصرت اور کامیابی کی دعائیں بھی کر رہا ہے۔ اس طرف جو ناکام ہوئے، شام پڑتی ہے، شرابیں آ گئی، پیمانے آ گئے، جناب عورتیں آ گئی، زنا شروع ہو گیا، ڈانس شروع ہو گیا۔ جس قوم کے رگوں کے اندر شراب بس جائے، عیاشی بس جائے، زنا بس جائے، اللہ اس قوم سے غیرت کو چھین لیتا ہے، اس کے اندر سے قوت ایمانی کو چھین لیتا ہے۔ حضرت یہ جو فرشتوں کا اترنا ہے، یہ فرشتوں کا اترنا کیا تھا بدر کے اندر؟ اللہ نے ایک ایک فرد کے اندر، ایک ایک مجاہد کے اندر 1,000 بندے کی قوت کو ڈال دیا تھا۔ ایک ایک بندہ 1,000 کافر کے اوپر بھاری تھا۔ یہ ابھی فوجی بیٹھے ہوئے سن 65 کے اندر کوئی شے کوئی نہیں سی، صرف ایک چیز تھا، جذبہ ایمانی۔ جذبہ ایمانی نے ہمیں ہر میدان میں اس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ بلا جہاں پر دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں کر سکتی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی نسبت نصیب فرمائے۔